اور پھر المیہ یہ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد پھر ادا کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. قرضہ لیتے ہوئے جو ملائمت ہوتی ہے گفتگو کے اندر اور جو پیار جھلکتا ہے، واہ جی سبحان اللہ. اور جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے، او ہو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اپنا بیچارہ قرض مانگ نہیں رہا بلکہ بھیک مانگ رہا ہے. اس کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، ابے بھائی دے دیں گے، ہوگا تو یار، تم تو پیچھے پڑ گئے ہو یار، تھوڑے سے تم نے پیسے دیے، تم نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا. ارے بھائی کام تو آپ نے ایسا کیا ہے قرض لے کر، اور پھر آپ اس کو دے نہیں رہے، باقی سارے خرچے گھر کے چل رہے ہیں، اس بیچارے کو قرضہ نہیں دینا ہے. یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو لیکن جان بوجھ کے قرض ادا نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں روزانہ گناہ لکھا جائے گا، اور سخت گناہ لکھا جاتا ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، قرض جس نے ہمیں دیا ہے اس کا ہم سے مطالبہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں ادا کرنا واجب ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے. اگر وہ بیچارہ چاہتا ہے، مانگ رہا ہے، مطالبہ ایک آدھ دبا دبے الفاظ میں کیا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے گھر پر آئے، دروازے بجائے، دو چار سخت جملے کہے تبھی ہم دیں گے؟ شاید ہم اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر، جب اگر مثلا 2 کا قرضہ لیا ہوا ہے، ایک آ کے دروازہ زور سے بجائے گا، تھوڑا سا مغلظات بکے گا، 2-4 گالی دے دی تو پھر ہم ڈر کے اس کو تو دے دیتے ہیں. جو بیچارے شریف النفس قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہے نہ وہ غریبان پہ ہاتھ ڈالے گا نہ وہ سختی کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے سال گزر جاتے ہیں، اس کا پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. یاد رکھیں باوجود قدرت کے اگر پیسہ نہیں دیں گے، قرضہ نہیں لوٹائیں گے، مسلسل گناہ لکھا جائے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک روایت نقل کی ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو گناہ لکھا جا رہا ہے، بیٹھا ہوا گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تو گناہ لکھا جا رہا ہے. یعنی اگر وہ قرضہ سامنے والا مطالبہ کر رہا ہو، یہ ذہن میں رکھیں قیودات، سامنے والا بیچارہ ضرورت مند ہے، وہ مانگ رہا ہے قرضہ واپس، مطالبہ کر رہا ہے اور ہم دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ٹالا مٹولی کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بس پیسہ جیب سے نکلتے ہوئے عجیب لگتا ہے، حالانکہ اس کا پیسہ ہمارا نہیں ہے. اگر میں نے مثلا کسی کے 20,000 لیے اور میں 20,000 اس کو دے رہا ہوں تو کون سے میری جیب سے جا رہا ہے؟ وہ تو اسی کا پیسہ تھا بیچارے کے، واپس کر رہے ہیں. لیکن وہ پیسہ دوسرے کو، اسی کا پیسہ اسی کو لوٹاتے ہوئے بھی دل سخت ہونے لگ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑی متاع حیات چھن رہی ہے، تو پھر وہ نہیں دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے اور گناہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت قرضہ لینا جائز ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے قرض لیا، ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ آپ قرضہ لیں؟ صحیح بات ہے، آپ تو مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سونا بن جائے، پتھر کو ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ سونا بن جائے، چاندی بن جائے، جو سرکار چاہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قدرت سے نوازا تھا، بعطائے الہی، بحکم الہی، باذن الہی سرکار بطریق معجزہ بہت کچھ فرم کر سکتے تھے. لیکن ہمارے سرکار نے ہماری تعلیم کے لیے، اور جو اس امت کے وہ غریب لوگ بیچارے جو مجبوری میں قرضہ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سنت سرکار نے چھوڑ دی کہ اگر سرکار قرض نہ لیتے تو ان کے لیے کوئی سنت نہ ہوتی، ان کے لیے بھی ایک سنت زندہ ہو گئی. مطلب سنت چھوڑ دی تو وہ سنت یہ ہے، کوئی قرض لے گا تو قرض پہ بھی ایک سنت کا ثواب اس کو مل سکتا ہے. بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے قرضہ لیں اور کہیں کہ سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا ضرورت کوئی قرض نہیں لیا ہے، جب ضرورت متحقق ہوئی تو آپ نے قرض لیا. تو قرض لینا بہرحال گناہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن شدید ضرورت کے وقت بلا ضرورت نہ ہو، اور جیسے ہی ادائیگی کا موقع آئے ایک لمحہ نہ لگائیں. ہونا یہ چاہیے، اور اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ سامنے والے نے پیسہ دیا، ابھی وہ مدت بھی نہیں آئی ہے کہ جس میں اس کو قرضہ لوٹانا ہے، اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا اور ہم خود جا کر اس کو دے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے.